جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بچوں کے ساتھ اگلی نشست میں بیٹھے ہیں، تو آپ کو بچے ہی نظر آ رہے ہیں۔ میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ حماد، اور اس کے ساتھ سارہ بطول، اور اس طرف یہ بیٹھی ہیں زہرہ بطول، اور اس طرف علی اصغر، اور ساتھ بیٹھے ہیں جی ارحم صاحب، اور ساتھ ان کے فادر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو پچھلا ہم نے جو پروگرام ریکارڈ کیا تھا اس میں ہم نے بات کی تھی تکبر کی۔ آج ہم بات کریں گے چغلی گوسپس۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ گوسپس، چغلی میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے جھوٹ، وہ آپ نے سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ایگزیجریشن، بات کو بڑھانا، وہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے۔ ایگزیجریشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آ کے اور ہم نے ایک تھپڑ مارا ہے، آپ بابا کے پاس جاتے ہو اور ہم نے تو مجھے 10 تھپڑ مارے ہیں، اور ہم نے تو مجھے ادھر کک بھی ماری ہے، اور ہم نے تو یہ کر دیا۔ یعنی تھوڑی سی بات کو آپ اتنا بڑھا دیتے ہو، بابا کہتی ہیں اچھا، پھر ارحم کو مار پڑتی ہے اس مقدار میں جتنی آپ نے بتائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے بات کو بڑھایا نا، ایک اس بیچارے نے مارا تھا، آپ نے کہا اس نے مجھے اتنا مارا ہے، سمجھ آئی ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایگزیجریشن، بڑھا دینا بات کو۔ چغلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی نے ایک بات بتائی ہے، فرینڈ نے، ٹھیک ہے، آپ وہ بات دوسرے کو بتا دو، تیسرے کو بتا دو، چوتھے کو بتا دو، اور ان سب میں لڑائی ڈلوا دو۔ کیسی انٹرسٹنگ چیز ہے، ہاں؟ اسی نے بتایا ہے، مثلا کسی نے آج سے آپ کے سامنے کسی کی برائی کر دی۔ غیبت ہوتی ہے کہ آپ کسی کی برائی اس کی غیر موجودگی میں کریں، اور چغلی یہ ہوتی ہے کہ آپ بغیر مقصد کے ادھر کی بات ادھر کریں، ادھر کی بات ادھر کریں، باتوں میں ہیر پھیر کریں، سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کریں، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کریں۔ یہ ساری چیزیں غیبت ہیں، یہ ساری چیزیں چغلی میں ہیں۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے چغلی، آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے چغلی کا؟ یہ اتنی خطرناک ہے کہ آپ سارے گھر میں، اگر گھر میں کر رہے ہیں، اب فیملی میں کر رہے ہیں، رشتہ داروں میں کر رہے ہیں، کلاس میٹس میں کر رہے ہیں، آپ سب میں لڑائی ڈلوا رہے ہیں۔ اور شیطان طبیعت کا بندہ ہوتا ہے جو چغلی کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر ہمیں نہیں نہ بتانی چاہیے۔ اگر آپ کو کسی نے آپ کے کان میں ایک بات بتائی ہے، ٹھیک ہے، اپنا سیکرٹ بتایا، تو اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، ایسے ہی ہے نا۔ اگر آپ اس سیکرٹ کو آگے شیئر کر دیں گے، پھر اس سے آگے شیئر کر دیں گے، پھر اس سے آگے شیئر کر دیں گے، اور اس میں آگے پیچھے بھی کر دیں گے، کہیں بڑھا دیں گے، کہیں کم کر دیں گے، تو یہ کتنی بری بات ہوگی۔ اب اس کو سمجھ لیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی سخت فرمایا کہ جو بندہ چغل خور ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، چونکہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا پرسکون گھر، پرسکون معاشرہ قائم ہو جائے، ہم سب اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھ جائیں۔ چغلی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے ہی نہیں دیتی۔ اچھا، جب آپ چغلی کرتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی اس کے خلاف غصہ ہوتا ہے، جب آپ کر دیتے ہیں تو اگلے کے دل میں بھی آپ کے خلاف غصہ آ جاتا ہے، سمجھے؟ یہ ساری چیزیں مل کے کام خراب کر دیتی ہیں۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کہ اس قبر کے اندر جو بندہ سویا ہوا ہے اس پر عذاب ہو رہا ہے، اور اس پر عذاب کسی بڑی گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک یہ کہ جب اس کو کوئی دوست بات بتاتا تھا تو یہ اس کا سیکرٹ نہیں رکھتا تھا، آگے ڈسکلوز کر دیتا تھا، اور ڈسکلوز بھی اچھی نیت سے نہیں۔ بعض اوقات ایسی سچویشن آتی ہے کہ آپ ڈسکلوز کر کے اگلے کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ بات ڈسکلوز نہ کی تو یہ کہیں کسی مصیبت یا مشکل میں نہ پھنس جائے۔ ہر چیز میں نیت بڑی ضروری ہے، اور اگر آپ ڈسکلوز اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو تنگ کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو اپنا شرمسار کیا جائے، اس کو لوگوں کے آگے پریشان کیا جائے، اس کی تذلیل کی جائے، جب آپ اس نیت سے کرتے ہیں تو پھر یہ خراب ہو جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا اس لیے یہ اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ یہ جب کوئی دوست اس کو سیکرٹ بتاتا تھا، چغلی اپنا کوئی راز بات بتاتا تھا، یا کسی کی بات اس کو پتہ لگتی تھی، یہ آگے دوسرے کو بتا دیتا تھا، چغلی کرتا تھا۔ اور دوسرا اس لیے کہ یہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ میں خاص آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ اس ایج میں، علی اصغر بھی، آپ بھی، ارحم بھی، اور آپ بھی، آپ واش روم میں جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ واش روم میں پراپر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، پہلے فلش کریں، پھر واش روم کو یوز کریں، پھر اچھے طریقے سے دھوئیں، پھر ہاتھ کو دھوئیں، پھر فلش کریں، اور پھر باہر نکلیں۔ جو چھینٹے ہوتے ہیں نا، ڈراپس ہوتے ہیں،
وہ آپ کے کپڑوں پر، آپ کے جسم پر لگ گئے تو یہ گناہ ہوتا ہے اس سے. یہ عمر ہے ان چیزوں کو سیکھنے کی. اس کے بعد آپ لوگ جب کھڑے ہو کے کرتی ہیں تو اس میں زیادہ اس چیز کا امکان ہوتا ہے. تو ہر ایج میں اگر چھوٹا بچہ تو وہ پاٹ پہ بیٹھ کے، کموڈ ابھی آپ یوز نہیں کر سکتے، سیٹ پہ بیٹھ کے مما سے کہیں اگر آپ چھوٹے ہیں، لیکن آپ ابھی سے پراپر صفائی ہر چیز پورا واش آؤٹ کر کے اٹھیں. اس کے بعد ہاتھ دھوئیں واش روم سے نکلنے سے پہلے. سمجھ آئی ہے نا؟ اگر یہ ایسی بات نہیں ہے، ایک تو اس سے جرمز لگتے ہیں، ٹھیک ہے، جرمز، بیکٹیریاز، اس سے پھر اس پر پہلے خارش ہوتی ہے، پھر سویلنگ ہوتی ہے، پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اور دوسرا اس کا گناہ ہے. ہر وہ کام جو آپ کو سمجھ آتا ہے نا یہ غلط ہے، اس کا کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اس قبر میں سوئے ہوئے بندے پر 2 کام کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. ایک کیا کرتا تھا وہ، حماد آپ بتائیں؟ گوسپس، ادھر کی ادھر بتاتا تھا. اور دوسرا وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو ان 2 اب دیکھیں ہم ان دونوں چیزوں کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں. یہ جو آپ لوگوں کی عمر ہے نا، یہ چیزوں کو سیکھ کے سمجھ جانے کی عمر ہے. یہیں سے اصلاح ہوتی ہے. بڑا ہو جاتا ہے بندہ تو پھر کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے. کبھی لہٰذا یہ پلے باندھ لیں، ایک آپ کو ارحم بات بتاتا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں بتانی. سمجھ گئی؟ آپ کو زہرا کوئی بات بتاتی ہے تو وہ کسی دوسرے کو نہیں بتانی. ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ اچھے پھر رہے ہوتے ہو پھر تو ٹھیک ہے، جب لڑائی ہوئی اچھا اب میں اس کی وہ بات ادھر جا کے بتاتی ہوں. آپ آ رہی ہو، آپ کیمرے میں آ رہی ہو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. یہ بہت بری بات ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. سیکریٹ رکھتے ہیں تو ٹھیک طریقے سے رکھتے ہیں. جب کبھی بات بتانی ہے، ہاں اگر آپ فیل کریں کہ ایسی کوئی بات ہے کہ بتانی چاہیے تو پھر ہو از دا رائٹ پرسن، ماما کو بتائیں یا بابا کو بتائیں، بس. کلیئر؟ ہاں، ادھر ادھر نہیں بتانی. ادھر ادھر بتائیں گے تو اس سے تو وہ الٹا ناراض ہو جائے گا، بھائی ناراض ہو جائے گا یا بہن ناراض ہو جائے گی. اس کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کو ختم کر دیں گے. بس آپ بنیادی بات سمجھ گئے. چونکہ ہم ایک حدیث بھی آیت بیان کرتے ہیں، ایک یہ 2 حدیثیں اور ایک واقعہ. ایک بندہ تھا تو حضرت موسیٰ کے دور میں ایک آدمی تھا. حضرت موسیٰ کے دور میں قحط پڑ گیا. قحط سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں نا قحط کے لیے کیا پراپر ورڈ ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، شارٹیج آف فوڈ، ٹھیک ہے نا. ایسی سچویشن آئی کہ بارش بھی نہیں ہو رہی تھی. پرانے دوروں میں تو بارش ہی ہوتی تھی اور بارش سے پھر وہ ساری کلٹیویشن ہوتی تھی، فصلیں بنتی تھیں، پھل، سارا کچھ، فروٹس وغیرہ آتے تھے. تو اب کیا ہوا، ادھر توجہ میری طرف رکھیں. کیا ہوا کہ قحط پڑ گیا، پانی بھی نہیں تھا. نہریں بھی پہلے دور میں صرف نہروں سے پانی لیتے تھے لوگ. یہ زمین کے اندر جو اب بورنگ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتی. نہریں بھی خشک ہو گئیں تو پانی بھی نہیں تھا، خوراک بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. لوگ سارے اکٹھے ہو کے حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ آپ بتاؤ سارا. اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، پیغمبر بہت عظیم. حضرت موسیٰ کے پاس آئے، پیغمبر تھے. تو جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو لوگ نیک لوگوں کے پاس آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے انہوں نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کریں تاکہ قحط ختم ہو جائے، شارٹیج ختم ہو. حضرت موسیٰ نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے وحی نازل کر دی، کلام کیا اور فرمایا کہ اے موسیٰ یہ قحط اس لیے آیا ہے اور آپ کی دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ جہاں بیٹھ کے آپ دعا مانگ رہے ہیں یہاں ایک شخص ہے جو ادھر کی باتیں ادھر کرتا ہے، بڑھا چڑھا کے لوگوں میں فساد ڈلواتا ہے. دیٹ واز اونلی 1 پرسن. اس ایک کی وجہ سے فرمایا کہ سب چونکہ سنتے ہیں اس کو روکتا کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ سارے شہر پر اور بستی پر عذاب اس ایک بندے کی وجہ سے. اس سے کہو کہ وہ توبہ کرے کہ آئندہ چغل خوری نہیں کرے گا تو میں بارش برسا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اچھا، اب حضرت موسیٰ نے پتہ کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ اچھا مجھے بتا وہ کون ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب میں خود اس چغل خوری سے روکتا ہوں تو میں خود کیسے چغلی کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ یہ تو فلاں بندہ ہے جس نے جو یہ گناہ گار ہے. سمجھ آئی؟ میں خود کیوں بتاؤں، تو بس اعلان کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا. اس شخص کو پتہ لگ گیا کہ یہ میری بات ہو رہی ہے. وہ لوگوں میں بیٹھا تھا، اس نے اپنے دل میں نیت کی کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. بس جیسے ہی اس نے نیت کی
تو ابھی دعا چل رہی تھی کہ بارش آ گئی اور وہ سارے جو شارٹیج تھی، قحط سالی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب واقعے کی سمجھ آئی ہے؟ ذرا آپ بتاؤ کیا ہے اس کے اندر، خلاصہ کیا تھا اس واقعے میں؟ کیا سمجھی ہو آپ اس بات سے، اس واقعے سے؟ بولو، آپ اس واقعے سے کیا سمجھی ہو؟ میں سارا آپ بتاؤ کچھ۔ چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ چغلی کرتے ہو تو آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ایک ایک کر کے لینا شروع کر دیتا ہے، چھیننا شروع کر دیتا ہے۔ سمجھ آئیے نا؟ چونکہ چغلی ناشکری کی ایک صورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اٹس اے فارم آف ڈسگریٹیٹیوڈ۔ یہ ناشکری کرنے کی ایک صورت ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اچھے کاموں کی بجائے جب برے کام کریں گے تو جس نے اتنا دیا وہ ایک ایک کر کے چیزیں لینا شروع کر دے گا۔ تو لہٰذا ہم نے آج کی اپنا نشست میں یہ سیکھا کہ آج کے بعد ہم نے چغلی نہیں کرنی۔ چغلی کی ساری فارمز ہیں، اس میں جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور کیا نہیں کرنا؟ ادھر کی بات ادھر نہیں کرنی۔ اور کیا نہیں کرنا؟ دو دوستوں کو یا آپس میں کزن کو یا بھائیوں کو لڑانا نہیں ہے آپس میں بات کر کے۔ اور کیا کرنا ہے؟ جب کوئی آپس میں لڑ رہا ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جا کے ان میں صلح کروانی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئیے نا؟ اس طریقے سے آپ جب چلیں گے تو آپ چھوٹے ہو کے بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے، لوگ کہیں گے یار یہ اس کو بڑا سمجھدار آدمی ہے، اس کو تو ساری سمجھ ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے چلیں اور ان چیزوں کو آپ نے اگلے پورے ایک ویک میں ان پریکٹس رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بار بار کوئی بات کرے انہیں کہیں نہیں چغلی نہیں کرنی، کسی کی بری بات نہیں بتانی، ہم نہیں سنیں گے۔ ایک تو بتانے والا آپ نے سننا بھی نہیں ہے، کانوں میں بالکل بند کر دیں کہ جی ہم نہیں سنیں گے ایسی بات، ٹھیک ہے؟ چلیں آج ہم اس کو کلوز کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کی نیکسٹ جو سیشن ہوگا اس میں ہم ایک اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے۔